بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم تمام حضرات درود پاک کی تلاوت فرما لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ابھی مولانا عبدالرحیم صاحب یہ فرما رہے تھے کہ اس جگہ میں 4 مرلے جگہ مسجد کے لیے اور 2-2.5 مرلے وہ مدرسہ کے لیے ہے، تو یہ جگہ مسجد سے بھی نسبت رکھتی ہے، مدرسہ سے بھی نسبت رکھتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج دنیا کے کافر وہ مسجد اور مدرسہ سے بہت پریشان ہیں، اور مسجد اور مدرسے کی طاقت کا اندازہ کہتے ہیں کہ اگر دشمن کو جس چیز سے تکلیف ہے، اگر اس کا اندازہ آپ کو دشمن کی تکلیف کا اندازہ اور کسی طریقے سے نہ ہو، تو جہاں دشمن زیادہ حملہ کر رہا ہے، دشمن کے تیر جہاں برس رہے ہیں، اس سے اندازہ لگائیں کہ سب سے زیادہ دشمن کو اسی چیز سے تکلیف ہے۔ آج جو دنیا کے کافر مسجد اور مدرسہ پر حملہ آور ہیں، مسجد اور مدرسہ کے خلاف پروپیگنڈا ہے، مسجد اور مدرسہ سے کافروں کو بغض ہے، آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ دشمنان اسلام کو قرآن کریم سے، مسجد سے، مدرسہ سے کتنی تکلیف ہے۔ دشمن جو پروپیگنڈا کر رہا ہے، مسجد اور مدرسہ پہ تیر برسا رہا ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آج کافروں کو سب سے زیادہ جو تکلیف ہے وہ مسجد اور مدرسہ سے، اور کیوں نہ ہو کہ یہیں سے مسلمانوں کے بچوں کو، ہمارے نونہالوں کو، ہمارے چھوٹے بچوں کو کلمہ سکھایا جاتا ہے۔ یقین جانے آج جن ممالک میں اسلامی ملک ہیں لیکن وہاں مسجدیں نہیں ہیں، مدرسہ نہیں ہے، یا وہاں پاکستان جیسا ماحول نہیں ہے، تو وہ لوگ بیچارے، ان کی نئی نسلوں کو کلمہ بھی نہیں آتی، نماز بھی نہیں آتی، جنازے کی نماز، جنازے کا طریقہ، وضو کا طریقہ اور غسل کا پاکی ناپاکی کا طریقہ بھی انہیں معلوم نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے وہاں مدرسہ نہیں۔ آپ یقین جانیے کہ جتنی یہ بہاریں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ان تمام بہاروں کے پیچھے اصل جو قربانی ہے وہ آپ کی ان مساجد اور آپ کے ان مدارس کی ہے، ان علماء کرام کی ہے، کہ یہ بیچارے ہر طرح سے دقت اور تکلیف برداشت کر کے اور اپنوں اور بیگانوں کے تانے سہ کر اسلام کا جھنڈا بلند رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ کی توحید کا جھنڈا بھی بلند ہے، حضور علیہ السلام کی نبوت، رسالت، ختم نبوت کا پرچم بھی بلند کیے ہوئے ہے، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام کی عظمت، ان کی شان، عظمت کا پرچم بھی بلند کیے ہوئے ہیں۔ یہ پرچم سرنگوں نہیں ہونے دے رہے،
تو یہ کمال ہے تو کس کا ہے؟ آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کا دل اس بات کی شہادت دے گا کہ اس کے پیچھے جو کردار ہے وہ ان علماء کرام کا ہے، ان مدارس کا ہے، ان مساجد کا ہے۔ اور پھر جو بچہ دین کی تعلیم حاصل کرنے لگ جائے، میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، علامہ شمس الحق صاحب افغانی رحمت اللہ علیہ، یہ بڑے جید عالم گزرے ہیں، حضرات علماء کرام جانتے ہیں۔ حضرت فرمانے لگے کہ ایک واقعہ خطبات افغانی کے اندر، یہ اصل میں افغانستان کے تھے، پھر ہجرت کر کے یہاں آئے، تو علامہ شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ یہ ایک دینی مدرسہ کے طالب علم کا واقعہ لکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں افغانستان کا ایک طالب علم حدیث پاک پڑھتا تھا، دوران طالب علمی حدیث پاک پڑھتے ہوئے اس کا انتقال ہو گیا۔ اس زمانے میں ٹریفک کا اور رابطے کا نظام اتنا مضبوط نہیں تھا، والدین سے رابطہ کریں تو کیسے کریں، نہ موبائل کا یہ نظام، نہ ایسے رابطے کا سلسلہ۔ تو اس طالب علم کو غسل دے کر جنازہ پڑھ کے دفنا دیا گیا کہ چلو جب والدین کو پتہ چلے گا پھر دیکھ لیں گے۔ چنانچہ والدین کو پتہ چلتے ہوئے کوئی 6 مہینے کا عرصہ گزر گیا، تو کہتے ہیں کہ 6 مہینے بعد والدین وہاں سے آئے اور یہاں انڈیا میں، ہندوستان میں اور دارالعلوم دیوبند میں یہاں آئے، تو کہنے لگے جی یا تو ہم طالب علم کو لے جائیں گے، نہیں تو ہم جو ہے نا، ہم سے صبر نہیں ہو رہا، ہم پھر سارے ادھر شفٹ ہو جائیں، ہم سارے ادھر منتقل ہو جائیں۔ تو محتمم صاحب جو تھے حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت والا نے فرمایا بھائی چھوڑ دو، یہ طالب علم تھا، حدیث پاک پڑھتے ہوئے جیسے کوئی طالب علم قرآن پاک پڑھتے ہوئے، حدیث پاک پڑھتے ہوئے، دین کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے اس دوران مر جائے، اللہ اکبر، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، من خرج لطلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو طالب علم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا چلا، فرمایا یہ فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں، یہ ایسا ہے جیسے مجاہد ہے، جیسے مجاہد جہاد کے لیے جا رہا ہے۔ اس دور میں دین کا علم حاصل کرنا کوئی آسان کام ہے؟ یہ ایسا ہے گویا کہ جہاد کے لیے جا رہا اور مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ کب تک یہ مجاہد کی طرح ثواب پاتا رہے گا؟ جب تک یہ اپنے گھر واپس نہیں آ جاتا۔ تو علامہ افغانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث پاک کا علم حاصل کرتے ہوئے یہ طالب علم اللہ کو پیارا ہو گیا، تو والدین آئے، کہنے لگے ہم نے تو اس کو یہاں سے، اس کی میت کو نکالنا ہے، افغانستان اپنے گھر لے جانا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ اللہ کے راز کو فاش کرو گے، آپ ایسا نہ کرو، اس کو یہیں دفن رہنے دو۔ والدین اصرار کرتے رہے، رشتہ داروں نے اصرار کیا، جب اس کو نکالا گیا تو 6 مہینے گزر چکے تھے، لیکن اس مدرسہ کا طالب علم، اس کا جسم تو کیا، اس کا کفن بھی تر و تازہ تھا، کفن پر بھی کوئی دھبا نہیں تھا۔ 6 مہینے گزرنے کے باوجود اس کو وہاں سے منتقل کیا گیا، اور ٹرین کے ذریعے جب یہاں پشاور اور پشاور سے آگے افغانستان لے جانے لگے، تو پشاور جب ریلوے اسٹیشن پر اتارا گیا تو وہ وہاں پولیس اور انتظامیہ والے وہ کہنے لگے یہ میت نہیں ہے، یہ لاش نہیں ہے، یہ تم انڈیا سے، انڈیا چونکہ کستوری میں مشہور ہے کہ وہاں کستوری اور خالص ملتی ہے، کہنے لگے یہ کستوری ہے جو تم یہاں سے جو ہے نا کیا ہے وہ لے کے جا رہے ہو، یہ میت وغیرہ نہیں ہے، یہ تم کیا جھوٹ بول رہے ہو؟ کہا نہیں۔ جب اس کا جو ہے نا کیا وہ تابوت کھول کے دیکھا تو آگے سونا نورانی چمکتے چہرے والا حدیث پاک کا طالب علم تابوت کے اندر آرام فرما تھا، جس کی خوشبو
دور دور تک مہک رہی تھی۔ یہ مدرسہ خوشبو ہے، یہ مسجد خوشبو ہے، یہ قرآن کریم خوشبو ہے۔ اس کی خوشبو آ رہی تھی، اس کے تابوت سے خوشبو آ رہی، حتیٰ کہ قریب بیٹھنے والوں کو، دور تک بیٹھنے والوں کو خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ اور یہی دن تھا، کہتے ہیں ایک نواب صاحب کا بیٹا وہ برطانیہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے گیا تھا، اچانک وہاں کسی حادثے کا شکار ہوا اور اس کو بھی یہاں پشاور لا کر ایئرپورٹ پر اتارا گیا جہاز کے ذریعے۔ تابوت کے اندر اس کی نعش بند تھی، اس کو جب اتارا گیا تو کہتے ہیں اس کو اتارتے ہوئے اس کے تابوت سے دور دور تک بدبو آ رہی تھی، حتیٰ کہ اپنے تو کیا بیگانے بھی اس کے قریب نہیں جا رہے تھے، جبکہ اس کو فوت ہوئے صرف 3 دن ہو گئے تھے۔ دوستو، قرآن کریم بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ آج ہماری نسلیں اگر ہم قرآن کریم سے جڑیں گے، انشاءاللہ دنیا میں بھی خوشبو اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، قبر میں بھی خوشبو عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی خوشبو عطا فرمائیں گے۔ کوشش کریں، آج جو میرے چہرے پہ یہ محمدی باغیچہ سجا ہوا ہے، اس میں اگر بنیادی قربانی اور کردار ہے تو ان مدارس کا ہے۔ آج مجھے اگر نماز کے الفاظ اگر صحیح طریقہ سے آتے ہیں، اس میں بنیادی کردار اور کمال ہمارے ان دینی مدارس کا ہے۔ آج میرے بچوں کو، ہماری مستورات کو اگر کلمے کے الفاظ آتے ہیں، آپ غور کریں گے تو اس میں اصل کردار اس مسجد اور مدرسہ کا نظر آئے گا۔ آپ غور کریں گے، ہماری دینداری ایک کلمے سے لے کر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دین کی کچھ بھی اگر ہمیں کیا ہے شدھ بدھ ہے، ہمیں کوئی کیا ہے سوچ سمجھ ہے، تو ہمیں ان مدارس کا کردار ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ جتنے بھی دین کے شعبے ہیں سارے کے سارے ان مدارس کے ذریعے زندہ ہیں، چاہے وہ تبلیغ کا شعبہ ہو، دعوت و تبلیغ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں حضرت مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ، وہ کون تھے؟ ایک مدرسہ کے پڑھے ہوئے تھے۔ آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی کیا ہے ہماری مسجدوں کے اندر اذانیں ہو رہی، نمازیں ہو رہی، اعمال ہو رہے، ان میں بنیادی کردار مدرسہ کا ہے۔ تو میں توقع رکھوں گا جتنے بھی احباب یہاں تشریف فرمائیں، اب حضرت کا بیان ہوگا، حضرت مفتی صاحب کا بیان ہوگا، تو اس سے پہلے آپ ذرا یہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ کہ ہم نے خاص طور پہ جہاں جو مقامی محلے والے ہیں، ہم بھی طالب علم رہے، ہمیں پتا ہے جب آدمی فوت ہو جاتا ہے بعد میں مدرسہ کے طالب علموں کو بلا لیا جاتا ہے، آؤ جی ختم پڑھو۔ ہم گجر خان پڑھتے تھے، ہمیں پتا ہے کیسے ہم ختم پڑھ، سارا دن قرآن پڑھنا، صبح سے اٹھے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، شام ہو گئی قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے لیے قرآن کریم پڑھنا کوئی نئی بات تو نہیں تھی، ہمیں جب ختم کے لیے بلایا جاتا ہم کہتے بھائی یہ کون سی مصیبت آ گئی۔ عصر کے بعد جو ہے کہ ہمارا چھٹی کا وقت ہے، اس میں بھی کہتے ہیں آ جاؤ بھائی ختم شریف پڑھو۔ ہم ختم شریف پڑھنے کے لیے جاتے تو ہم بھی بچے تھے، ہمیں اتنی سمجھ تو نہیں تھی، ایک صفحہ پڑھا 3 صفحے ویسے الٹ دی۔ تو مجھے بتائیں بھائی یہ والا ایصال ثواب اچھا ہے یا آج مسجد بن رہی ہے، مدرسہ بن رہا ہے، یہاں اپنے اور اپنے گھر والوں، اپنے والدین، اپنے مرحومین رشتہ داروں کی طرف سے آج جتنا ہو سکتا ہے زندگی میں حصہ ڈال لیں۔ ہم مر بھی جائیں گے، قبروں میں ہوں گے، یہاں بچے بیٹھے قرآن کریم پڑھ رہے ہوں گے۔ مجھے بتائیے قیامت کی صبح تک جب تک یہ مدرسہ قائم ہے، مسجد میں اذان ہو رہی، نمازیں ہو رہی ہیں، تو یہ سارے ثواب اچھا ہے یا وہ والا 1 صفحہ پڑھو اور 3 صفحے ویسے الٹو اور جناب ختم ہو گئے جی، ٹھیک ہے ختم ہو گیا، لے آؤ جی کھانا آ گیا جی، چلو جی کھاؤ پیو اور چلو۔ مجھے بتائیں وہ والا ایصال ثواب چاہیے، یہ والا ایصال ثواب چاہیے؟ ہاں جی، کون سا ایصال ثواب اچھا ہے، وہ والا یا یہ والا؟ اپنی زندگی میں خود مسجد اور مدرسہ بنا جائیں، ساری مسجد مدرسہ نہیں بنا سکتے، کچھ نہ کچھ حصہ ڈال جائیں۔ ہم قبروں میں ہوں گے، یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں، خوشبودار ہوائیں، قرآن کریم کی برکت کی یہ ہوائیں انشاءاللہ لگاتار 1-8 گھنٹے کے لیے طالب علموں کو بلایا، قرآن کریم پڑھایا اور چلے گئے۔ اور ایک وہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک قرآن کریم پڑھا جا رہا، ایک دن نہیں، روزانہ نہیں، مہینہ نہیں، سال بھر نہیں، کئی سالوں تک یہ سلسلہ
جاری رہے گا. تو مجھے آپ بتائیے کون سا ایصال ثواب بہتر ہے جی؟ ہاں جی مسجد مدرسے کے اندر حصہ ڈالنے والا ایصال ثواب زیادہ بہتر ہے نا. لہذا خود اپنی طرف سے مسجد کا فنڈ ہے، پھر ساتھ میں مدرسہ کا فنڈ ہے، مسجد کے لیے فنڈ ہو. آپ کیا ہے قاری سعید اللہ صاحب کو صراحت کر کے دے دیں، یہ مسجد کے حوالہ سے ہے، یہاں نمازی ہوں گی، یہاں سجدے ہوں گے، یہاں قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجدے ہیں، اور یہاں اللہ کا نام لیا جائے گا. ایک مرتبہ اللہ کہنا یہ ساری دنیا کائنات کے خزانوں پر بھاری ہے. ہم کیا کما کر لے جائیں گے؟ ہمارے حضرت جی فرمانے لگے کہ اصل دولت مسلمان کی سینے کے اندر ہے، لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ہے. اصل دولت وہ جو قبر میں ساتھ جائے گی. تو قبر میں ہمارے ساتھ جانے والی ہماری گاڑی نہیں ہے، ہمارا مکان نہیں، ہماری دکان نہیں. وہ کیا ہے؟ کلمہ اسلام، کلمہ ایمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. نماز ہے، نیک اعمال ہے. اللہ ہمیں ان نیک اعمال سے، نیک اعمال والی جو جگہ ہیں، یہ مراکز ہیں، اللہ ہمیں ان سے جڑنے اور اس حوالہ سے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو میں آپ احباب سے بھی توقع رکھوں گا، اگرچہ قاری صاحب نے باقاعدہ کوئی اپیل کی ترتیب ایسی نہیں بنائی ہے، لیکن متوجہ کرنا مقصود ہے. آپ حضرات اپنی حلال کمائی میں سے ضرور اپنا حصہ، اور خواتین بھی چندے کے معاملے میں تکڑی ہوتی ہے، خواتین بھی اپنا حصہ ڈالتی ہے. اپنی خواتین کو اس حوالہ سے آگاہ کریں، پیغام پہنچائیں. انشاءاللہ ایسا بھی ہوا، نئی مسجدیں بن رہی، مدرسہ بن رہا ہے، خواتین نے اپنے زیورات نکال کے دے دیے کہ چلو ہمارے زیورات، ہم نے اب کیا کرنا زیورات سے، ہماری زندگی گزر گئی ہے، اللہ کا گھر بن جائے گا، مسجد بن جائے گی، مدرسہ بن جائے گا، ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوگا. آقا علیہ السلام جب مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، آقا علیہ السلام نے ابھی اپنا گھر نہیں بنایا تھا، سب سے پہلے اللہ کے نبی نے مسجد بنائی. سبحان اللہ. اور آقا علیہ السلام خود گارا ڈھو کے لا رہے ہیں، آقا علیہ السلام خود اپنے کندھوں پہ پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں. ٹھیک ہے، مسجد میں چندہ دینا بھی یہ بھی اچھا عمل ہے، نیک عمل ہے، لیکن مسجد جب تعمیر ہو رہی ہو اس کی تعمیر میں خود حصہ لینا بھی مصطفیٰ پاک علیہ السلام کی سنت. تو کیا توقع رکھوں آپ احباب مسجد کے ساتھ محبت پیدا کریں گے انشاءاللہ، مدرسے کے ساتھ محبت کا ماحول پیدا کریں گے انشاءاللہ. یہ انشاءاللہ دیکھنے میں آج بنیاد ہے، آج جو ہے نا کیا ہے، اساس ہے، آج نیا کام ہے. ایک وقت آئے گا انشاءاللہ ہماری نسلوں، ہمارے بچوں بچیوں کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے نبی کے نام کی شمع جلے گی، اور ان کا ایمان بچے گا، اور کافر دنیا کے یہود و نصارہ اور قادیانی اپنی سازشوں میں ناکام ہو گئے. انہیں اللہ کا تعارف ہوگا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اور محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں. دنیا کے کافر ناکام ہوں گے اپنے ایجنڈے میں، اور اسلام کا پرچم بلند ہوتا چلا جائے گا. اللہ کریم ہمیں دشمن کے پروپیگنڈے سے بچا کے ہمیں قرآن کریم اور قرآن والی ان درسگاہوں اور ان مساجد سے دل کھول کر تعاون نہ ہو تو چلو دعائیں، نیک تمنائیں، نیک نیتیں رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اگر ہم نیت بھی نیک رکھیں گے، ہمارے پاس گنجائش نہیں بھی ہوگی، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری نیت کی وجہ سے ہمیں ثواب ملے گا. اور جب تک یہ مسجد اور مدرسہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.